بول دیا, سب نے بہت کچھ کور کر لیا, لیکن کیونکہ میں عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ کام کرتی ہوں زیادہ, وہ جو افغان ریفیوجیز ہیں, میں صرف آپ کو ان کے دل کی بات بتانا چاہوں گی کہ ان کے لیے کیوں یہ ایک ڈیتھ سینٹینس ہے اگر انہیں واپس زبردستی بھیجا جاتا ہے. میں ایسی بہت سی لڑکیوں کو جانتی ہوں جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ مرنا قبول کریں گے طالبان کے پاس واپس جانے سے. شیم شیم. سپٹمبر 2021 سے جب سے طالبان واپس آئے ہیں 1.1 ملین گرلز جو 12 سال کی عمر سے اوپر ہیں ان کو واپس اسکول جانے سے روک دیا گیا ہے. 2.5 ملین لڑکیاں ہیں جو کہ نیئرلی 80% کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں جو کہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتی اس وقت وہاں پہ. 100,000 لڑکیوں کو یونیورسٹی ایجوکیشن سے روک دیا گیا ہے. اب میں زیادہ نہیں بولوں گی کیونکہ سب نے نمبر سب کو پتہ ہے, سب نے بات کری ہے, لیکن میں آپ کو صرف ایک میری سہیلی ہے, افغانی لڑکی ہے جو 23 ایئرز اولڈ کی ہے, اور اس نے مجھ سے ریکویسٹ کری کہ میں اس کی بات یہاں پہ کروں کیونکہ وہ خود یہاں نہیں آ سکتی. میں بہت کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن میں صرف آپ کو اس کی سٹوری, چھوٹی سی اس کے دل کی بات یہاں بولنا چاہوں گی. یہ اس کے ورڈز ہیں, سوری میں انگلش میں پڑھوں گی جو کیونکہ وہ انگلش بول سکتی ہے تو اس نے انگلش میں بولے ہیں. 23 ایئر اولڈ لڑکی ہے یہ جو 2021 میں طالبان سے بچ کے پاکستان آئی ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم افغانستانی کی جو لڑکیاں ہیں, شروع سے 23 ایئر اولڈ گرل جو کہ افغانستان چھوڑ کے 2021 میں پاکستان طالبان سے اسکیپ کر کے آئی ہے, اس کا سب کے لیے ایک میسج ہے جو میں کنوے کرنا چاہتی ہوں. اس کا کہنا یہ ہے کہ us girls in Afghanistan raised in the last 20 years dared to do something that our mothers never did. We dreamed and hoped of a better tomorrow. We believed that the education that we are now getting would change the future of our country. We hope to become doctors and judges and teachers and whatnot. وہ کہتی ہے کہ میری فیلو لڑکیاں جو ہے ہم سب نے پچھلے 20 سال میں جب ہمیں ایجوکیشن ملنا شروع ہوئی تو ہم نے ڈریم کرنا شروع کر دیا, خواب دیکھنے شروع کر دیے کہ اب ہم بھی ڈاکٹر بنیں گے, ہم بھی ٹیچرز بنیں گے, ہم بھی ججز بنیں گے. لیکن جب طالبان واپس آئے یہ ہمارے خواب جو ہے ہم سے چھین لیے گئے. میری ایک دوست جس نے یہ میسج بھیجا ہے یہ اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن شروع کرنے والی تھی اس سال جب طالبان واپس آئے, اور جب تک کو یہ کہا گیا کہ اب آپ نہیں پڑھ سکتی, اس نے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا, اپنی فیملی کو بھی چھوڑ دیا, اور وہ وہاں سے بھاگ آئی 4 اور لڑکیوں کے ساتھ, اور اس وقت وہ پاکستان میں پناہ لی ہے. وہ کہتی ہے کہ I would rather stay here, I would rather be killed here than go back and be voiceless under the Taliban rules. یہ اس کا میسج ہے پاکستانی گورنمنٹ سے کہ آپ یہاں پہ سرچ کھا کے ہمیں یہاں ایجوکیشن جہاں ہمارے سے سب کچھ چھینا گیا ہے, ہماری وائسز سائلنٹ کی جا رہی ہے, کیا ہم اپنے ہم میں واپس بھیجیں گے. میں ایک اور بہن کا میسج آپ کو دینا چاہتی ہوں. یہ میری بہن جو ہے اس کے باپ جو ہے پیرالائز تھے اور یہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کر رہی تھی, اور اس کی ماں اس سافٹ ویئر کمپنی میں کوک تھی. ان کا باپ پیرالائز تھا. یہ جس دن جب طالبان واپس آئے یہ معمول کے مطابق کام سے جا رہی تھی, ایک دن ان کو اچانک سے بول دیا گیا کہ کل سے آپ کام سے واپس نہیں آ سکتی. اسی رات جو پیسے ان کے پاس تھے ان سے انہوں نے اپنے اس پیرالائز باپ کو وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا, مدد کیا, انہیں پاکستان پہنچے اس امید سے کہ یہاں پہ کم از کم کے بھوکے نہیں مریں گے, کیونکہ وہاں واپس جانے کا مطلب ہے they will starve to death, because نہ اس کی ماں کام کر سکے گی نہ وہ کام کر سکے گی. میرے پاس ایسی کاؤنٹلس اور اسٹوریز ہیں. ان سب لڑکیوں کی تمام عورتوں کی یہ امید ہے جن کا کوئی میل ریلیٹیو نہیں ہے, وہ کیا کریں, کیا وہ وہاں جا کے بھوکے مریں, کیا وہ وہاں جا کے ایک گھر میں قیدوں کے بیٹھے ہیں, بھوکے نہ مرے, نہ جاب کر سکتے, نہ کام کر سکتے, نہ بائٹ کر سکتے. ان کی پاکستانی گورنمنٹ سے یہ امید ہے کہ کوئی وے نکالی جائے ان عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے, ریفیوجیز کے لیے جو ایک بہت بڑی رسک لے کے ہمارے ملک میں پناہ مانگنے آئے, مدد کے لیے آئے, اور اب ان کو جانوروں کی طرح نکالا جا رہا ہے, جانوروں کی طرح جیلیں بھری جا رہی ہیں. وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ ہماری گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس کاؤنٹلس اسٹوریز ہیں, اور یہ لڑکیاں اور یہ عورتیں سب یہی کہتی ہیں that they would rather die than go back under the Taliban. جی کے فریزز استعمال کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ سب کو اطلاع ہونی چاہیے, اور یہ جو ریفیوجیز ہوتے ہیں غیر قانونی نہیں ہوتے, ہی نہیں سکتے, وہ غیر قانونی مہاجرین
اور یہ انٹرنیشنل لا بین الاقوامی لا یہ کہتا ہے. تو ریفیوجیز کو زبردستی واپس بھیجنا اس ملک میں جہاں پر ان جان کو خطرہ ہے، جہاں پر انہیں رہنے کی کوئی انتظام نہیں ہے، جہاں پر ان کی پرسیکیوشن کی جائے گی، یہ انٹرنیشنل لا کے بالکل خلاف ہے. اور جو ہماری عدالتیں ہیں انہوں نے کئی سالوں سے اس بات کو تسلیم کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو ریفیوجی اریسٹ کیے جا رہے ہیں ان کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے، پھر ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اب جو اعلان ہوا ہے کہ ان کو پہلے کیمپس میں رکھا جائے گا اور پھر ان کی میس ڈپورٹیشن کی جائے گی، یہ بالکل غیر قانونی ہے. اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی درخواستیں UNHCR کے سامنے پینڈنگ ہیں، جن کی درخواستیں ریفیوجی اسٹیٹس کی پینڈنگ ہیں، ان کو ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل غیر قانونی ہے. تو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو گورنمنٹ کا ایکشن ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے، یہ نامنظور ہے. دوسری یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ریفیوجیز ہیں، جو افغان ریفیوجیز ہیں، وہ ہمارے معاشرے پہ بوجھ ہیں، ہماری اکانومی پہ بوجھ ہیں. تو ہم کو ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ پوزیشن ہے کہ سب سے ضروری چیز، سب سے اہم چیز ہوتی ہے لوگوں کے بنیادی حقوق. ہم کسی کے بنیادی حقوق وائلیٹ نہیں کریں گے اس ایکسکیوز سے کہ وہ لوگ ہم پہ بوجھ ہیں اور ہمارے وسائل پہ بوجھ ہیں. یہ جو ہوٹل پہ کام کرنے والا ہے یہ صرف ہمارے یہاں کیوں رہا کا تعلق نہیں رکھتے، لیکن انسانیت تعلق رکھنے کی بنیاد پر اول مارچ کے نام سے افغان مہاجرین کے ساتھ جو بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے، اس کے خلاف آج ہمارے بہنوں اور بھائیوں اکٹھے ہو گئے ہیں. ہوا یہ ہے کہ ہمارے افغان مہاجرین تب تک یہ ہمارے سر کے ستارے جب ہم امریکہ کے خلاف اس کو لڑاتے تھے، اس کو پیسے دے کر وہاں اس کو بنواتے تھے. ہم یہاں اس کے آج کل وزیر اعظم سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر اس کے چھوٹے سے وزیر تک، ہم پیسے سے لے کر کراچی تک اس کو کاروبار بھی دیتے تھے، ہم اس کی سرپرستی بھی کرتے تھے، اس کو اسلحہ بھی دیتے تھے. تب تک تو ہم اس کو افغان مہاجرین کے نام سے جب تک یاد کرتے تھے، ہمیں $33 بھی دیتے تھے، ہمیں افغان مجاہدین کے نام سے ایک لشکر بھی ملا تھا کہ ہم دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کا ذریعہ بنتے تھے. لیکن جب وہ سلسلہ ختم ہوا، یہاں ہماری محنت کش افغان بھائی رہ گئے، باقی کو وہاں وزارت دینے گئے، باقی کو وہاں اڑنے مل گئے، وہ لوگ بڑے بڑے اللہ کی کے چلے گئے. ہم یہاں افغان مہاجرین کے کمزور طبقے کے لوگ رہ گئے. پھر ہمارے سربراہ اٹھے اور کہے کہ ایک نومبر تک ہم اس کو زبردستی نکالیں گے. یہاں ہماری بہنوں کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے. ہماری بہنوں کی ایسے دل کے سامنے ہوتی ہے، یہاں سنٹرل جیل میں ہوتی ہے. یہ شرم کی انتہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے. شرم آپ کو نہیں آتا. افغان مہاجرین کی ملک بدری، ہم پشتوں کا حفظ پشتوں کے نام پر بنے ہیں، لیکن ہم افغانستان سے لے کر فلسطین تک، عراق تک سب اسلام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. لیکن ہم ان کو کہتے ہیں جو افغانستان میں آ کے فنکی ہوئی ہے، ان چٹیلوں کے ساتھ ان لوگوں نے ہاتھ ملانا شروع کر دیا ہے. یہ عورت مارچ کے لیے آپ لوگ کفر کے بیٹے بناتے ہو، کفر کا بچے لگاتے ہو، لیکن آج یہ غیرت کے ہیں، آج ہماری بہنوں کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. آپ کو فلسطین کے لیے یہاں جمع ہو گئے ہو، شرم نہیں آتی. ایک بڑی لائن پر ہمارے کہ کل سے ایک باقاعدہ طور کے اوپر ایک سسٹمیٹک تحریک چلائی جا رہی ہے اور وہ تحریک کیا چلائی جا رہی ہے.